السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، شان دلائل اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو خالق کل، مالک کل، داتا دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار مدینہ، آمنہ بلال، عبداللہ در یتیم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ ہے۔ صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، رب العالمین نے اپنے کلام مقدس دے اندر، کلام حمید دے اندر، قرآن مجید دے اندر فیصلہ کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات، ذات پاک، ذات مطہرہ او ذات جڑی مسلمانہ واسطے قیامت تک نمونہ رہنی ہے۔ نمونے میں کی مطلب ہوتا کہ جو رسول اللہ کھیتا امتی کرنا، جو رسول اللہ دی ادا سی اس نو امتی اپنانا، جس چیز نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین قرار دیتا ہے امتی انہوں دین سمجھنا۔ جس بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھے ہے نا، تو اس بندے کو یہ تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمے جب محمد الرسول اللہ نام لیا تو اس سے لازم اور ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی زندگی نوی محمد الرسول اللہ کی زندگی دے مطابق گزارے گا۔ اور دوسرا نال فیصلہ کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واسطے اسوہ بنایا کیوں گیا ہے؟ دین ناقص ہے، پورا نہیں ہویا، ادھورا، ادھا آگے ادھا پیچھے رہ گیا، نہیں، بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم، محمد الرسول اللہ نے اسوہ اس واسطے بنایا کہ قرآن اور محمد کو ملا کے رب نے اکملت لکم دینکم،
تاڑے واسطے اپنا دین پورا کر چھڑے، دین پورا کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبان اطہر نے ایک قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنا چھڑیاں نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تو چند ماہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی تمام صحابہ کو بھی گواہیاں لے لیا نے کہ میں تانوں سارا دین پہنچا چھڑیا۔ صحابہ نے کیا؟ قالوا نعم، جی اللہ کے رسول، جو تاڑے کو دین آیا سی تسی سارا پوچھا دے۔ ہم سارے مسلمان ہی بیٹھے ہو نا، مسلمان ہو نا، سارے دا دین پورا، کسی دا پیچھا رہ گیا ہوئے؟ عراق، افغانستان، دمشق، کوفہ کوئی ادھورا کتے کو ٹکڑا ڈگ گیا ہوئے دین چن؟ نہیں نا، اس واسطے کہ رب نے کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب نے کیا اس قرآن میں اتاریا اسی نے، اور قرآن کامل ادو ہوندا ہے جے محمد الرسول اللہ دی حدیث بھی شامل ہو جاندی، جب دین پورا وچ آ جاندا ہے۔ تو جب پورا دین آ جاندا ہے تو رب نے کیا ہے اس کی حفاظت میرے ذمہ، اس دا کوئی ٹکڑا دین تو اسلام تو جدا ہو سکتا نہیں۔ تو پھر سادہ دین تے پہلے 1400 سال پہلے پورا، سانو تے نہیں لوڑ، سانو تے نویں دی لوڑ، کوئی نواں جلوس کڈیے میلاد دا، محرمہ دا، کوئی ذوالحج اجزا سے بھی کر لیا سی، آکے دو مار کے ہیں جو اپنے اپنے کڑ لینے، دو بار کیا کڑ لینے، وہ اپنی نمائش کرا دینے دعا دینا چاہیے، مڑ کوئی ساڑھے واسطے بھی دین تو ہونا چاہیے نا۔ اسی ذوالحج دا مہینہ پکڑ لئیے، اسی 10 ذوالحج نو نظر آنا، یہ پھر قیامت برپا کر دینی۔ اور نہیں بھائی، محمد الرسول اللہ کا دین یہ ہے، ہم میں سے کوئی اٹھ کر بڑا جبے کبے والا، بڑا پگڑی والا بھی اٹھ کر اگر یہ کہتا ہے نا کہ وہ 10 محرم کو نکالتے ہیں، دوسرے 12 ربیع الاول کو نکالتے ہیں، ہم 10 ذوالحج کو نکالیں گے، ہم کہیں گے نہیں، محمد الرسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ 10 ذوالحج ہوگی، تم نے قربانی کرنی ہے، بکرا چھترا لانا ہے، جانور لانا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربان کرنا ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ جلسے، نہ جلوس، نہ روڈ بند، نہ روڈ بلاک، نہ نمائش، نہ بدعتاں مخانیاں۔ او بھائی ایویں دے دن منان دی تے لوڑ انہاں نوں ہوندی ہے نا جنہاں دا بیچاریاں دا اصلی جڑا دین دا جڑا اصل دین ہے نا، انہاں دی اصل دین دے اندر نمائش ہی کوئی نہیں۔ گل سمجھا دے، اصل جڑا دین ہے اندے چ انہاں نوں آپ دا مسلک نظر آندا، اپنا مذہب نظر آندا، ان کو ضرورت ہے واقعی، کیونکہ مذہب کا بات کیا ہے نا، نظریہ بات کا ہے، ایجاد بات کی ہے، تو اس کی نمائش کے لیے بھی کوئی بدعت ایجاد کرنی پڑنی تھی، اس کے بغیر ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہنا تھا۔ ہم نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، محمد کا دین ہے، اس کے پہرے دار ہے، اس کے وفادار ہے، اس کے محافظ ہے۔ ایک نمازی نماز بھی شروع کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو میں سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں میرے مسلک کی نمائش 1400 سال سے ہوتا ہی آ رہی ہے، اور آج اس ادنا سا کالا حبشی کھڑا بھی کہہ رہا ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ پاک تو ہے، تعریفیں تیری ہے، بزرگی تیری ہے، بلندی تیری ہے۔ میں پھر کہتا ہوں میرے مسلک کا علم پھر بلند ہو گیا۔ اس نے پھر کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے پھر کہا محمد رسول اللہ کی سیرت مصطفیٰ سے اسوہ سے تیسری بار پھر علم مصطفیٰ کے دین کا علم بلند ہو گیا۔ رکوع میں جائے گا، رکوع سے اٹھے گا، سجدے میں جائے گا، سجدے سے اٹھے گا، سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی کہے گا سبحان ربی العظیم، کبھی اپنا شوق پورا کر رہا ہے نمازی اللہ تو اعلیٰ ہے، کبھی کہتا ہے اللہ تو بڑا ہے، اور کبھی کہتا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ پاک تو ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے
معاف کر دے۔ او بھائی ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، نماز میں وجود ہے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں۔ نماز کی ضرورت اسے ہے جو یہ عقیدہ بنائے پھرتا ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جدو عقیدہ آؤدا بناوٹی تے شیر بھی بناوٹی، اور اس کو پیش کرنے کے لیے کوئی دن بنانا بھی بناوٹی۔ رسول اللہ کے دین میں آ جاؤ، واللہ ہر دن تمہارا محمد کے دین کے لیے ہے۔ ساڈا دین سالانہ نہیں، ساڈا دین سالانہ، ساڈا دن ماہانہ نہیں، ساڈا دین جڑا ہفتہ وار بھی نہیں، ساڈا دین ہے روز دا روز، اور 5 دفعہ دین مصطفیٰ کا اعلان ہوتا ہے، دین مصطفیٰ کا اعلان ہوتا ہے کہ بھائی جدو ساڈا دین مکمل ہے، دین کامل ہے، اہل بیت ساڈے کول موجود نے، صحابہ کرام موجود نے، واللہ میں تمہیں گارنٹی نال کہندا پیا، نہ صحابہ بغیر ساڈا گزارا، نہ اہل بیت بغیر ساڈا گزارا۔ انج ہے کہ نہیں؟ تسی کہو گے قرآن حدیث تو ہے نا، تو پھر صحابہ کی یا اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیوں ضروری؟ اور برائی صحابہ کو، اہل بیت کو، محمد الرسول اللہ کے گھرانے کو، آپ کی ازواج مطہرات کو، آپ کے رشتہ داروں کو، اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے ہمارے دین کی ضرورت بنایا۔ اللہ نے ہمارے دین کی، جو نبی کے دین آیا ساڈے جو کیڑا کیڑا اتنے سنتا پیا سی؟ کوئی وہ کوئی ہوئے دوجا جنم، تیجا جنم، 7واں جنم، 10واں جنم، کوئی 20واں جنم، وہ کوئی 20ویں جنم میں پھردا ہوئے تو پہلے جنم میں چوتھے سی، کوئی ہے بندہ کوئی جنم والا ہی ہوئے؟ کوئی نہیں۔ جب ہم میں سے کوئی تھا نہیں، دین کامل ہے، ہمارے تک پہنچا ہے، اور پہنچانے والے محمد الرسول اللہ کے اصحاب ہیں۔ کہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف سے حضرت انس بن مالک بولتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ابو ہریرہ بولتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولتی ہے، کہتی ہے میں زوجہ ہوں، میں عورت ہوں، میں خاتون ہوں، لیکن دین کی حفاظت کے اندر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوں۔ اللہ کے رسول گھر میں ایسے آتے تھے، ایسے رہتے تھے، ایسے سوتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، بستر کو جھاڑتے تھے، اور یہ باتیں ساری ہم تک پہنچائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین تھا۔ اگر ہم صحابہ کو چھوڑتے ہیں ہمارے پاس حدیث نہیں بچتی، اور اگر اہل بیت کو چھوڑتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس دین بچتا ہے۔ اللہ نے واللہ اللہ کی تقسیم انج دی تقسیم اللہ دی کہ اللہ نے سارا دین صحابہ تو بھی کوئی نہیں دیتا، اور سارا دین اہل بیت کے تھرو بھی نہیں دیتا۔ نہیں سمجھے؟ دین کا ایک حصہ صحابہ کے تھرو ہمیں ملتا ہے، اور دین کا دوسرا حصہ اہل بیت اطہار کے تھرو ملتا ہے۔ تو پیغام کیا ہے کہ جو ان دونوں کو مانے گا حق پر رہے گا، جو دونوں کو مانے گا اس کے پاس دین کامل ہے۔ اور دین کامل کی سمجھ آتی ہے پورا دین ہے، تے جیڑا انہاں دوواں نوں ونڈ دے گا نا، وکھو وکھ کر دے گا، تے وہ آکھے گا میں تے صرف اہل بیت نوں ماننا، تے اون دے کول اہل بیت والا تے دین گھر دا ہے، لیکن رسول اللہ جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں وہ دین نہیں ہے، صحابہ میں بیٹھتے ہیں وہ دین نہیں ہے، غزووں میں جاتے ہیں وہ دین نہیں ہے، جنگ کرنے جاتے ہیں وہ دین نہیں ہے، اور کافروں سے ملاقات ہوتی ہے وہ دین نہیں آئے گا، صرف وہ دین آئے گا جو گھر کا ہے۔ اور ہمیں کون سا دین چاہیے؟ اور میرے بھائی اور سارے مسلمان بیٹھے ہو، سوندے کیویں ہو؟ سوندے کہیں جو سجاد اپنے سر دے تھلے ترنا،
اور سجی سیر تو انج کر کے سو جانا. ایک یہ جی سنت طریقہ، یہ کہی دا سنت طریقہ. نال دعا پڑھ دی اللہم بسمک اموت و احیا. تو بتائیے یہ سنت طریقہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ یہ سنت طریقہ کہاں سے ملا؟ آپ نے تو حضور کو دیکھا نہیں. تو ہمیں یہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے تھرو ملا ہے. ہمارا ان دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس لیے ہم جب عنوان رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں عظمت صحابہ و اہل البیت، کہ جہاں صحابہ ہوں گے وہیں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں صحابہ ہوں گے. جاؤ بخاری اٹھا لو، اگر صحابہ موجود ہیں تو ساتھ اہل بیت بھی موجود ہے. مسلم اٹھاؤ، صحابہ موجود ہے، اہل بیت بھی موجود ہے. ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لو، صحابہ موجود ہے تو ساتھ اہل بیت بھی موجود ہے. اس سے ہٹ کر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا لو. الرحیق المختوم سیرت بھی سانو یہ دس دی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اٹھے، یہ وقت تھا چاند کی چاندنی تھی، کبھی کہتے ہیں سورج کی روشنی تھی، کبھی کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا. تو حضور آئے، میرے پاس آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بولتے ہیں ابو بکر مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم نے اب مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جانا ہے. سیرت ہے نا. لیکن یہ بھی نبی کے بغیر، نبی کے صحابہ کے بغیر، اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو صحابہ اور اہل بیت کو لڑانا چاہتا ہے وہ دین کو بگاڑنا چاہتا ہے. نہیں سمجھے؟ جیڑا نبی دے صحابہ نو تے اہل بیت نو آپس وچ لڑاندا ہے وہ اصل وچ دین دا دشمن. میں کسی تو نہیں ڈردا، سچی گل. دین کا دشمن وہ دین کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو اس میں یہ فرق ڈالا ہے. وہ ایک دین کا حصہ تو لینا چاہتا ہے لیکن دوسرا لینے کے لیے وہ تیار نہیں. اور میرے نبی کا دین تب مکمل ہوتا ہے جب، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نکے جیسن نا، نکے جیسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو چلے گئے، چھوٹی جی عمر ہے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی اور کیا کہ اے حسن اس دعا کو یقنوت فی القنوت فی قنوت الوتر، ان وتراں دی جڑی قنوت ہے نا اون وچ پڑھنا ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی وصلی اللہ علی النبی. حضرت حسن سے ملتی ہے یہ دعا. ہوں اسی ہوتے گا کیا حسن تے بچے سن تے علی بالغ نہیں سن تے پوری سمجھ نہیں سی تے لہذا انہاں دی بیان کردہ حدیث معتبر کنج ہو سکتی ہے. میں کیا میرے نبی دے صحابہ اور اہل بیت بچے بھی ہون دین، جوان بھی ہون دین، بڈھے بھی بیان کرن دین، کالا ہوئے بیان کرے دین، گورا ہوئے بیان کرے دین. کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی اکھاں نال ویکھیا تے کناں نال سنیا، کنے سنیا اکھیں ویکھیا. اور دین نو جے قربانی دی لوڑ پئی، او چلو ایک واقعہ تسی 12 سنتے بھی رہندے ہو، جنگ بدر میں دسیا جے سچی سچی دسنا. جنگ بدر لڑن والے اہل بیت سن، کلے اہل بیت سن. اچھا جنگ بدر لڑن والے کلے صحابہ سن؟ نہیں. کلے انصاری صحابہ سن؟ نہیں. کلے مہاجر صحابہ سن؟ نہیں. قریش تھے؟ نہیں. بنو ہاشم تھے؟ نہیں. بلکہ یہ سب تھے. اور جنہیں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا سی نا، انہیں اپنے کلمے کی قربانی دین واسطے
نہیں ویکھیا میں بنی ہاشم کا، نہیں ویکھیا میں قریش ہاں، نہیں ویکھیا میں انصاری ہاں، نہیں ویکھیا میں مہاجر ہاں، نہیں ویکھیا میں اہل بیت کے اندر ہاں۔ اور نوجوان بھی 11 سال کے بچے کھڑے ہو جاندے نے، سانو کسے بہانے کسے بھی وجہ تو رسول اللہ دے نال جنگ لڑن دی سعادت حاصل ہو جائے کہ اوتھے کوئی ونڈ نہیں، اوتھے کوئی تقسیم نہیں۔ جدوں دین دی قربانی وچ کوئی تقسیم نہیں تے دین نو دے عمل واسطے بھی کوئی تقسیم نہیں۔ صحابہ ساڈی ضرورت نہیں، صحابہ ساڈی لوڑ نہیں، صحابہ ساڈے دین واسطے ضروری نہیں۔ اچھا حقیقت ہے کہ جنہاں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت نو منیا نا، جنہاں منیا سچا منیا، انہاں نو اپنی فقہ بنان دی بھی لوڑ کوئی نہیں پئی۔ پوائنٹ دی گل جنہاں نے نبی دے تمام صحابہ اور اہل بیت پہ ایمان رکھیا انہاں اپنی فقہ کوئی نہیں بنائی۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر آندے ہیں نا، یہ تو سارے اپنی ڈگ ڈگیاں بجا رہے ہیں، یہ سارے اپنی ڈگ ڈگیاں بجا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے صحابہ کو مانا ہے، اہل بیت کو مانا ہے، ان کو اکٹھا رکھا ہے، ان کو فقہ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ فقہ بنانے کی ضرورت تب پیش آئی جب صرف اہل بیت کا نام لیا، ان کو مانا، ان کے گیت گائے اور کہا ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ اعلان کرتے جب وہ آتے ہیں ان کے پاس دین کامل نہیں، جب دین کامل نہیں آنے نے دین نماز پوری کوئی نہیں لبدی پئی، کلمہ پورا نہیں لبدا پیا، تے تسبیح سجدے چ کیڑی پڑھنی ہے تے رکوع چ کیڑی پڑھنی ہے، یہ تے ڈھونڈنا ہی پئی ہوندی کہ اسی صحابہ نے تے مننا کوئی نہیں، اسی تے صرف ماننے ہاں 5 تن پاک، تے 5 تن پاک کو اتنی حدیثاں ہی نہیں کہ ساری نماز پوری ہو جائے، روزے دا طریقہ پورا ہو جائے، سارے حج زکات دا طریقہ پورا ہو جائے۔ پھر ان کو ضرورت پیش آتی ہے، وہ دین کو بنانے کے لیے 12 امام کھڑے کرتے ہیں، پھر بھی دین کی ضرورت پوری ان کی نہیں ہوتی، پھر وہ کتابیں لکھتے ہیں، یہ فقہ جعفریہ، دوسری کتاب لکھی یہ فقہ جعفریہ، تیسری لکھی یہ فقہ جعفریہ، کہا اب دین مکمل ہو جائے گا، لیکن صحابہ کے بغیر دین پھر بھی پورا نہیں۔ فقہ جعفریہ ہے، یہ اثنا عشریہ ہے، یہ نشیریہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بھی جناب 12 کو ماننے والے ہیں، یہ بھی 5 پاک کو ماننے والے ہیں، ان کی نماز کا طریقہ اور ہے، ان کی نماز کا طریقہ اور ہے، ان کی فقہ بھی ایک ہے، ان کی فقہ بھی ایک ہے، نماز کے طریقے کیوں مختلف ہے؟ انہوں نے اپنی فقہ بنائی، انہوں نے اپنی فقہ بنائی، انہوں نے اپنی کتابیں لکھی، انہوں نے اپنی کتابیں لکھی، ڈھونڈ رہے ہیں دین کو کہ ہمیں دین کامل مل جائے، نہیں ملا، نہیں ملا، تا قیامت نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے جو دین کی ضرورت ہے صحابہ کو ان کو انکار کیا، نہیں مانا، تم نے اپنے سے پھر فقہ تراش نہیں شروع کی، تے فقہ تراشن نال دین بندا۔ او میرے بھائی او فقہ جے مرتب کر بھی لئیے کوئی بھی اٹھ سکتا، میں جی فقہ کوئی نہیں قبول، میں مڑ انہوں نہیں ہو منگا۔ تو میں جو پہلے جملہ کیا سی نا یاد جو کوتے نہیں گئے کہ اگر اینا دونوں جماعتوں میں جو ماندا نا انہوں فقہ لکھن دی لوڑ کوئی نہیں، فقہ تے کتاباں لکھن دی لوڑ کوئی نہیں، انہوں قدوری ہدایہ فتاوی عالم گیری فتاوی شامی فلاں فلاں تحاوی یہ وہ فلاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے آکھو گے کر شب ایڈی وڈی گل ایڈا وڈا دعویٰ فقہ تو بغیر گزارا کنج ہو سکتا ہے نا بچ کوئی ہے نا بچ انج دے فقہ تو بغیر گزارا کنج ہو سکتا ہے کر کے بخاؤ ہے نا ہے نا، لیکن میں جکلا نا کہ فقہ دی ضرورت نہیں رہندی، فقہ دے وچ تقسیم ہون دی لوڑ بھی نہیں پیندی جے بندہ انہاں دونوں جماعتاں نوں انج بنائے انج ملائے انج رلائے
جویں الیوم اکملت لکم دینکم دے اندر رلیاں ہوئیاں نے فقہ دی لوڑ نہیں. کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین نے، مسلمانوں دے خلیفہ نے، صحابہ انہاں دے اقتداء دے اندر موجود نے، علی المرتضیٰ موجود نے، حسن و حسین موجود نے، فاطمہ الزہرا موجود نے، امی عائشہ موجود نے، امی حفصہ موجود نے، تمام صحابہ موجود نے. کہ ابو بکر صدیق لکھی ہے فقہ صدیق؟ کیوں نے لکھی؟ کیونکہ دونوں جماعتاں ایک نے. جب جماعتاں ایک نے دین پورا ہے، جب دین پورا ہے فقہ لکھن کی لوڑ کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور مبارک آیا، خود بھی صحابی، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ذہانت کمال، بہادری اور شجاعت کمال، انصاف کمال، عمر فاروق کا لقب پانے والے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فاروقی فقہ چھڑ کے گئے نا؟ کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہوگی کسی نے فاروقی فقہ کسی سنی ہوگی؟ انہوں نے لوڑ نہیں پئی. کیوں؟ صحابہ اور اہل بیت کی جماعت ایک تھی، فقہ کی ضرورت رہی ہے. اچھا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں کو صحابہ موجود نے، قرآن دے اعراب لگ رہے ہیں، قرآن کتاب تے مرتب ہو رہا ہے، لیکن فقہ مرتب نہیں ہو رہی. اس وجہ تو کہ انہوں نے دونوں جماعتوں کٹھا رکھا ہوا سی. الیوم اکملت لکم دینکم، انہوں واسطے دین پورا سی، تو انہوں نے کوئی فقہ لکھن دی لوڑ. حضرت علی المرتضیٰ کی علوی فقہ ویکھی ہوئے، آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ جو پہلے تین ہیں نا وہ صحابہ میں سے ہیں، اور جو چوتھے صحابی ہیں حضرت علی المرتضیٰ وہ اہل بیت میں سے ہیں. تو میں نے کہا جب صحابہ اور اہل بیت اکٹھے ہوں اور حضرت علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہوں، اور چوتھے خلیفہ ہو کر بھی حضرت علی المرتضیٰ کوئی عربی فقہ نہیں لکھتے، اس لیے علی کہتے ہیں لوگوں سن لو، ابو بکر صدیق کو مسلمانوں نے، مومنوں نے، ایمان والوں نے، نبی کے صحابہ نے، مومنین نے، نبی کے صحابہ نے، چاہنے والوں نے خلیفۃ المسلمین چنا ہے، علی نے بھی چن لیا. اور علی کا بھی دین وہ ہے جو ابو بکر صدیق کا ہے، علی کا دین وہ ہے جو عمر فاروق کا ہے، علی کا دین وہ ہے جو عثمان غنی کا ہے، اور ان تینوں کا دین وہ ہے جو علی کا ہے. حالانکہ وہ بھائی ساڈے فریق مخالف دے نزدیک بھی پکی گل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دے وچوں نے، پکی گل ہے نا. لیکن اہل بیت دا بندہ بھی ہوئے، لیکن ایمان دا چجے دا ہوئے، کسی دے بارے بغض رکھدا نہ ہوئے کسی صحابی دے بارے، تے انہوں نے فقہ جعفری دی لوڑ کوئی نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کا خلافت سنبھالی ہے، 6 مہینے انہوں نے تراشی فقہ جعفری یا نصیری یا اثنا عشریہ نہیں. اور جب تک صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تو فقہ کی ضرورت نہیں ہے. دین کامل ہے. مسلمان جب دین لیتا ہے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. مومن کا یہ شعار ہوتا ہے اللہ کے رسول کی بات کو مانو، اللہ کی بات کو مانو، اگر جھگڑا ہو جائے پھر بھی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو. پھر قرآن کا پیغام ہوتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کے اللہ کے رسول بھی مان لو، نہیں تو تھوڑے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. انہاں مطلب ہے اعمال جو قبول کرانے نے، یہ بندے میں ایس گل تو نہیں خوش ہونا چاہیے میری نماز فقہ حنفی کے مطابق ہے، یہ پکی قبول ہے کیونکہ فقہ حنفی کی میرے باپ بڑے پرانے وہ بھی جناب فقہ حنفی نے فالو کر دے رہے. قبولیت ہے نہیں. قبولیت کن دے اندر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کوئی جعفری لے کے پھردا رہے تسلیاں دے کہ بڑی گرنٹر نماز ہے،
ہم نے ساڈا جڑا ایک ہی مقولہ ہوتا صحیح بخاری والا، صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے نبی نے کہا تھا نماز وہ پڑھنا جو میں تمہیں پڑھ کے دکھا کے جا رہا ہوں۔ اب کوئی جعفری پڑھے، کوئی حنفی پڑھے، کوئی شافعی پڑھے، کوئی مالکی پڑھے، کوئی حنبلی پڑھے، وہ قبول نہیں ہے، وہ نماز محمدی قبول ہے۔ اور ساڈا جرم ہی ہے، ساڈا جرم ہی ہے، سانو گالاں ہی تاں پیندیاں نے کہ نہیں؟ گھبرا جاندے گالاں سن کے؟ گھبراندے ہو، بڑیاں پیندیاں نے جدو چار آپ کٹھے ہوئے ہو نا، وہ تسی وچ نہ ہو، ہوئے ہو اللہ دی پناہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ساڈا کی ایمان ہے؟ کڈو گالاں، ساڈیاں نیکیاں چ اضافہ کرو، ساڑیاں نیکیاں چ اضافہ کرو۔ اسی دیانے ہیں کہ گالیاں سن کے برداشت کرنا، اے ابو بکر صدیق دی سنت ہے، ابو بکر صدیق دی سنت ہے۔ اچھا ہم گل جتنے شروع کی تھی اوتھے ہی اینڈ ہے کہ دین ساڈا پورا ہے، دین ساڈا پورا ہے، کسی ظالم دے ظلم نال دین بدل دا انہیں آخری پوائنٹ جو میرا، دین ساڈا پورا ہے، کسی ظالم دے ظلم نال دین بدل دا نہیں۔ ایک نام تسی سنیا ہونا ہے، حجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، سنا ہے، اور سنا ہے جو اس کی بات نہیں مانتا تھا نا، بس آرڈر از آرڈر، جڑا نہیں سی مانتا بھاویں صحابی بھی ہوندا سی اوندی بھی پاؤن لا چھڑدا سی، حجاج بن یوسف۔ لیکن میرا تہاڈے کول سوال ہے کہ حجاج بن یوسف ظالم آیا، انہوں صحابہ نوں بھی شہید کیتا، کہ میرے نبی دا دین چ کوئی آن چاہیے؟ دین بدلیا؟ دین گھٹیا ودیا؟ نہیں، صحابہ چوں سینکڑوں صحابہ بلکہ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے نا۔ ایسا بھی ہوا کہ پورے دا پورا قافلہ صحابہ دا گیا رب دی راہ دے اندر دعوت دین، اور سارے اندیاں گردناں تن تو جدا کر دیتی گئیاں، لیکن میرے نبی دا دین بدلیا نہیں۔ یہ ظالم کے ظلم سے دین بدلتا نہیں ہے، کوئی بھی ظالم ہو۔ چلو یار تسی حجاج بن یوسف تے مسلماناں دا سی ہے ظالم سی، اور او ساڈے جعفری بھائی بھی آندے نے کہ ظالم سی، سنی بھی آندے نے ظالم سی، وہابی بھی آندے نے ظالم سی، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے آندے نے ظالم سی۔ چلو مان لیا، اے جڑا ہلاکو خان، اے جی چنگیز خان، وہ بھی ظالم ہے سن کے نہیں؟ مسلمانوں دے سراں دیاں کھوپڑیاں دے مینار بنائے ہونا یا نہیں؟ کس واسطے بنائے سی؟ مسلمانوں نو، اسلام نو، دین نو ختم کرنا۔ اچھا یہ بھی کنفرم ہے نا کہ انہیں دریائے دجلہ اس دے اندر مسلمانوں دیا کتاباں کٹھیاں کر کے چون کے بہائیاں کہ دریا دا جڑا پانی سی سیاہی نال سیاہ ہو گیا، اور انہیں یہ سمجھا کہ دین مک گیا، دین مٹ جائے گا، میں مٹان لگیا۔ نمبر ایک منن والے نے مٹایا، نمبر دو انہوں کا جنہ لٹریچر سی میں دریا گرد کر چھڑیا، لیکن رب نے آخیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آج نہ کوئی ہلاکو خان کا ماننے والا ہے، نہ کوئی چنگیز خان کا ماننے والا ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں اچھی تعریف کے الفاظ کہتا ہے، کوئی انگریز بھی اس کو آج اچھا نہیں سمجھتا۔ تو میرے نبی کے دین کی، صحابہ کے دین کی، اہل بیت کے دین کی یہ نشانی ہے کہ وہ مٹ گئے، ان کے نام لینا مٹ گئے، ان کے گزارا چلے گئے، سب کچھ مٹی میں مل گیا، میرے نبی کا دین پھر بھی باقی، میرے نبی کا دین پھر بھی باقی۔ ایتھے ہن آخری میرا جملہ ہے کہ وڈے وڈے ظالماں دے ظلم کرن نال دین نہیں نہ بدلیا، کہ ایک منٹ واسطے جے فرض کر لئیے کہ یزید نے بھی ظلم کیتا ہے ایک منٹ واسطے، ٹھیک ہے، کہ ان دے بھی ظلم نال دین بدل سکتا نہیں؟ سمجھے؟ ان دے ظلم نال دین بدل سکتا دین میرے صرف حسین کول تے نہیں سی، دین تے نبی دی ہر صحابی کول موجود سی۔ اور میرے نبی دنیا تو چلے گئے، دین مٹ گیا،
دین تو باقی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ دنیا سے گئے، دین مٹ گیا، دین باقی ہے۔ حسن و حسین چلے گئے، دین پھر بھی باقی ہے۔ کسی ظالم کا ظلم اس دین کو نہ بدل سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے۔ تو جب نہ کوئی اس کو بدل سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے، ہم انشاءاللہ ٹینشن فری ہے کہ آج بھی قرآن موجود ہے، نبی دی حدیث موجود ہے۔ صحیح البخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی حدیث دی کتاباں بول بول کے دس دیاں نے رکوع انج کرنا ہے، سجدہ انج کرنا ہے، قیام انج کرنا ہے، دعاواں پڑھنیاں نے۔ اور ساڈا عقیدہ ہے جو کچھ صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، میرے حسین بھی یہی نماز پڑھدے سی۔ میرے حسین میں کیوں میں آندا پیا ہے؟ کیونکہ میں تہاڈے کول پہلے اقرار لے لیا ہے کہ جو نماز ابو بکر صدیق کی تھی، عمر فاروق کی تھی، حضرت عثمان کی تھی، وہی علی کی تھی۔ جو علی کی تھی وہ تینوں خلفاء کی تھی۔ تو آج بھی ان صحابہ سے اہل بیت سے جتنی حدیثیں آئی ہیں ان میں وہ اصل نماز موجود ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں جب ہم اصل نماز پڑھتے ہیں تو یہی نماز میرے حسین کی بھی ہے، یہی نماز ہمارے حسن کی بھی ہے، یہی نماز ہمارے جو ہے علی المرتضیٰ کی بھی ہے، یہی نماز فاطمہ الزہرا کی بھی ہے۔ اسی میں دین ہے، اسی میں تکمیل ہے، اسی میں قرآن ہے، اسی میں حدیث ہے، اور اسی میں ہی نبی کے کلمے کے ساتھ وفا ہے۔ ہم نے کلمے میں بھی دو چیزوں کا عرض کیا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانیں گے، اللہ کے قرآن کو مانیں گے، محمد الرسول اللہ، محمد کو مانیں گے اور محمد کی حدیث کو مانیں گے۔ اللہ پاک کو دعا ہے، اللہ پاک سب نے